الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا حاروفی کا یا مولا صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ میرا 3rd لیکچر ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بائیوگرافی کے اوپر، سوان حیات کے اوپر۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اس امام کا ذکر ہے کہ جس کا وجود ہمارے لیے ایک برکت اور رحمت اور نعمت ہے، جس کے وجود کی وجہ سے، جس کے ایگزسٹنس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں کہ آج اگر وہ اویئرنیس ہمارے پاس آ جائے، وہ بیداری ہمارے پاس آ جائے، وہ احساس ہم کو ہو کہ اگر آج ہم زندہ ہیں، آج اگر ہمارا رزق چل رہا، آج اگر ہماری صحت ہے، آج اگر ہماری عزت ہے، آج اگر ہماری زندگی ہے، تو وہ صرف اور صرف فرزند زہرا کی صدقہ ہے۔ یہ احساس ہر شیعہ کو ہونا چاہیے۔ زبان کی نوک سے تو سبھی انتظار کر رہے ہیں، ذہن میں تو سب کے ہے کہ ہمارا بارواں ہے، آپ کا اکیلا نہیں ہے، کئی لوگوں کے ہیں۔ ہر مذہب کا آدمی جانتا کہ آنے والا ہے امام، کیا وہ واپسی، ریٹرن آف امام، یہ سب بھی جانتے ہیں، لیکن دوسروں میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم ڈائریکٹ امام کے ماننے والے ہیں، ہم لٹرلی وی آر ویٹنگ فار اوور امام، ریئلی وی آر ویٹنگ فار اوور امام۔ اگر صحیح معنی میں انتظار امام رہا، صحیح معنی میں اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ آج 24/7 امام مجھے مانیٹر کر رہا، تو انسان اس پاتھ پہ چلے گا جو امام چاہتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اگر ہماری دعا آج قبول ہو رہی تو وہ صرف اور صرف زمانے کے امام کے کرم کی وجہ سے قبول ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، فرائیڈے امام کا دن تھا۔ آج امام کے لیے ہم نے کیا کم از کم ہم نے آج 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں، دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ میں بائیوگرافی پڑھتے ہوئے کچھ دعائیں بھی دے رہا ہوں کہ لازم ہے کہ تصور امام ہمارے ذہن میں رہنا، تصور امام کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں امام کا تصور رہنا۔ جب آپ کے ذہن میں امام کا تصور رہتا نا تو دین یو فیل اٹ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تو پھر یو ڈونٹ فیل فار امام۔ یہی پرابلم ہے آج کے زمانے میں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے، وہ جہالت اور کفر کی موت مر رہا۔ معرفت یہی ہے، ہر آدمی کی معرفت الگ ہے۔ کم از کم 5 منٹ اگر امام کے بارے میں روز سوچو تو پھر تمہاری زندگی میں ایک بڑا ریولیوشن آئے گا، ایک بڑا چینج آئے گا۔ اف یو ڈونٹ فیل فار امام دین تم ایک غفلت کی نیند میں، غفلت کی زندگی میں گزارو گے۔ سب سے پہلی چیز آج میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا کہ ایگزسٹنس آف امام، یہ ذہن میں رکھو۔ یہ میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، یہ ایگزسٹنس آف امام، یہ ایسا رہنا کہ امام ہے۔ دیکھیے امام ہے، سبھی مان رہے، لیکن ان کا وجود کتنی برکت ہے۔ میں نے 3 جملے بولے، برکت، رحمت، نعمت۔ جو آج عذاب رکا ہوا ہے وہ صرف اور صرف زمانے کے امام کی وجہ سے رکا۔ انشاءاللہ جب آگے کی تقریروں میں، آگے کی اسپیچز میں واقعات آئیں گے علماء کے، شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ آئے گا اور علامہ ہلی کا آئے گا، مقدس ادبیلی کا آئے گا، تو اس میں بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن آج میں صرف آپ کو یہ بتا رہا میری 3rd لیکچر میں کہ وجود امام زمانہ رحمت ہے، نعمت ہے اور برکت ہے۔ جو عذاب رکا ہوا، ایون کورونا وائرس سے، یہ کووڈ-19 سے اگر آج ہم بچے ہوئے، وہ صرف اور صرف اس لیے بچے ہوئے کہ امام کی ایک نظر کرم ہے ہمارے اوپر جو ہم بچ گئے۔ ورنہ یہ مت سمجھو کہ تم اس سے بچ جاؤ گے۔ وائرس تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کہیں بھی آ سکتا۔ 1000 آدمی مر رہا تو اس کا مطلب کیا 1000 میں ہمارا نام ہی ہو سکتا، ہمارا نام بھی ہوگا، لیکن امام زمانہ نے آپ کو بچا لیا۔ یہ تصور رہنا کہ زمانے کے امام کی برکت سے آج ہم بچے ہوئے۔ جو کچھ مجھے مل رہا، جو کچھ آج میں ہوں، وہ صرف اور صرف میرے مولا کے کرم کی وجہ سے۔ ایگزسٹنس آف امام کتنا امپورٹنٹ ہے آپ اس واقعے سے سنیں۔ تاریخ کا ایک ہسٹری کا بہت مشہور واقعہ میں پلٹ کے آؤں گا جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا لاسٹ ایئر۔
اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ وجود امام زمانہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک بہت سلسلے نبوت میں نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء گزرے. اس میں ایک بہت بڑا نبی تھا جس کا نام ہے نبی صالح. نبی صالح یہ اتنا بڑا نبی کہ ان سے ایک ایسا معجزہ ہو کہ جو آج ایک عجیب میراکل ہے نبی صالح کا. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو, قرآن بول رہا, میں نہیں بول رہا, قرآن مجید میں پورا یہ واقعہ ہے. نبی صالح وہ نبی کہ جو یمن اور فلسطین کے درمیان 1,00,000 2 لاکھ آدمی کی ایک آبادی تھی. سب سرکش تھے, بت پرستی کر رہے تھے, اور اس وقت کا جو حاکم تھا وہ اس کو خدا بھی مانتے تھے, پورے سرکش کر رہے تھے. اس میں اللہ نے نبی صالح کو پیدا کیا, اور نبی صالح کو اللہ نے کہا کہ جا کے ان میں تبلیغ کر. غور سے سننا, ایگزسٹنس آف امام کتنا وہ. نبی صالح گئے, ان کا عید کا دن تھا, اس عید کے دن انہوں نے تبلیغ کی, اعلان کیا. مذاق نہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں پورے کافر و مشرکین جو اپنے آپ کو خدا بول رہے, ان کے سامنے جا کے بولنا کہ تو خدا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کہہ, وحدہ لا شریک, وہ ہے خدا اور کوئی خدا نہیں, جو تیرا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے. جب انہوں نے جا کے کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا اس میں. نبی صالح نے جب کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا, کہنے لگے اے صالح تم کہہ رہے ہو تم نبی ہو. وہ حاکم کہتا تھا, بادشاہ کہتا, تم تو غریب آدمی, تم تو ہماری بستی میں پیدا ہو, تم کیسے نبی بن گئے؟ اور اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا, میں دولت مند ہوں, مجھے بناتے. دیکھو فکر دیکھو کافر و مشرکین کی کیا ہے. پیسہ نہیں, تقویٰ لے کے جاتا ہے, اللہ کا منتخب بندے. نبی صالح نے ایگزسٹنس آف امام زمانہ پہ بات کر رہا تھا. نبی صالح تبلیغ کرتے رہے. ایک سٹیج ایسا آیا, غور سے سنا, اس کو بہت شارٹ کرا, کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ اسی پہ لیتا ہوں, لیکن میں صرف ایگزسٹنس آف امام کا کتنا امپورٹنٹ ہے جو میں نے کہا 3 جملے کے, نعمت ہے, رحمت ہے, برکت ہے. یہ کیسی رحمت و نعمت برکت ہے؟ وہاں کی حکومت میں جو لوگ تھے, جو حاکم تھا, نبی صالح تبلیغ کر رہے تھے. ایک بہت بڑا پہاڑ تھا, اسی کے دامن میں یہ قوم رہتی تھی, اور سارے کے سارے کافر و مشرکین. صالح نے جب تبلیغ کی تو اس حاکم نے ایک ایسی امپاسبل چیز مانگی, امپاسبل چیز کہ جو ظاہری طور پہ امپاسبل. یہ واقعہ میں اس لیے بھی پڑھا کہ ایک چیز یاد رکھو کہ ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتی. اف یو ٹرسٹ یور امام, پلیز میرے جملے غور سے سنو. اف یو ٹرسٹ یور امام, اف یو ٹرسٹ یور اللہ, ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا. اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں. یہ ٹرسٹ پیدا ہو, یہ یقین ہمارے پاس آنا اللہ کی ذات پہ. اللہ کی ذات پہ آئے گا تو معصوم کی ذات پہ خود بخود آ جائے گا, امام کی ذات پہ خود بخود رہے گا. اس لیے کہ اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ, اللہ کی حجت ہے, اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہے. ٹرسٹ ہوگا تو کیا اسٹیج پہ پہنچتے. ہر امپاسبل کیسے پاسبل ہوتا. ان لوگوں نے ایک امپاسبل چیز مانگی. جب نبی صالح تبلیغ کر رہے تھے, پورا مجمع, ہزاروں کی تعداد میں مجمع کھڑا ہوا. حاکم وقت کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا, پہاڑ کی طرف اشارہ کر, راکس تھے پورے. کہا یہ جو راک ہے, یہ جو پہاڑ, تم اگر صحیح, تمہارا اللہ صحیح ہے, تمہارا اللہ کا صحیح, حقیقت میں وہ ایک ہے, تو اور تم اس کے رسول ہو, تم اس کے نبی ہو, تو تم اپنے اللہ کو یہ بولو کہ اس پہاڑ میں سے ہم کو ایک اونٹنی چاہیے, کیمل, فیمیل کیمل. ہم کو ایک اونٹنی چاہیے فیمیل. اور کتنی بڑی چاہیے؟ حیات القلوب علامہ مجلسی, میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں, حیات القلوب علامہ مجلسی, اور تاریخ اسلام نجم الحسن کراوی, دونوں یہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ہم کو اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی چاہیے, کیمل, فیمیل کیمل چاہیے. کتنا ہوتا؟ 6 فیٹ کا ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں. ایک کیمل کتنا ہوتا؟ سب کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے کیمل. 3 فیٹ, 2 فیٹ, 4 فیٹ, 5 فیٹ, 6 فیٹ, میکس 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 میکس. چلو, اس نے کہا کہ مجھے 12 فیٹ چاہیے, 12 ہاتھ یا 24 ہاتھ مانگ, فیٹ اتنی لمبی. اور کیا کہا کہ جب وہ آئے باہر, اس پہاڑ میں سے چاہیے, اس پہاڑ میں سے جب وہ باہر آئے
تو اس کے سر کے اوپر ریڈ کلر کے بال ہونا چاہیے. اس کا سر کیمل کا جو ہیڈ ہے وہ ریڈ ہونا, اس میں خوبصورت ریشمی بال ہونا, سلکن ہیئر ہونا, اور اس کے جسم پہ وہ 12 یا 24 فیٹ لمبی ہونا لینتھ, اور وہ پیدا ہوتے ہی ایک بچے کو ڈیلیور کرنا. اونٹنی کیمل ہے نا, فیمیل کیمل ہے نا, کہا بچے کو ڈیلیور کرنا. اگر تم نے اس پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو پیدا کر دیا, پھر بول رہا ہوں, اگر پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو تم نے پیدا کیا اسی وقت رائٹ ناؤ, تو میں تمہارے اللہ کو بھی مانوں گا, میں تم کو نبی بھی مانوں گا. اب پوری امت نے کہا بالکل صحیح. اگر تم نے اس وقت اونٹنی کو نکالا, اس لیے کہ اونٹ کیمل جو ہے عرب کے لیے بہت بڑی بات ہوتی, اور پھر ایسا کیمل مانگا ہو جو امپاسبل ہے, ظاہری پہاڑ میں سے کون نکالے گا, اور پھر اتنا لمبا ہونا, اس کلر یہ ہونا, پیدا ہوتے کہ بچہ پیدا کرنا, امپاسبل چیزیں اس نے مانگی. جب مانگی امپاسبل چیزیں, تو نبی صالح کو اپنی ذات, اپنے اللہ کی ذات پہ یہ چیز پیدا کرو. یہ میری تقریروں سے, میری سپیچز سے, ایک فارملٹی کے لیے بیٹھ کے مت سنو, وہ سپیچز کو تھوڑا سا غور کر کے سنو. نبی صالح کو اتنا یقین اپنے اللہ کی ذات کے اوپر, یہ تھوڑا سا یقین 0.1%, 0.0% اگر ہمارے پاس آ جائے نا امام کے لیے, تو یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. یقین کے لیے بہترین اعمال میں نماز شب یاد رکھو. شب نماز تمہارے یقین کو ایسا بلند کرتی, شب نماز تمہارے یقین کو پیدا کرتی. آقا خمینی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے بیٹے سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کے پاس اتنا یقین کیسا ہے کہ وہ کسی طاقت کو نہیں مانتے سوائے اللہ کی طاقت کی, معصوم کی طاقت کی, یہ یقین ان کے پاس اتنا پیدا کیسا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ 40 سال سے نماز شب ناغہ نہیں کیا. آپ سوچو میری بات, میں کیا بول رہا ہوں. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا, اگر تم چاہتے کہ ایون تمہارا رزق کھلا رہے, میری ٹاپک نماز شب نہیں, لیکن میں بتا رہا کہ یقین کو, اس لیے کہ زمانے کے امام کی ذات کے اوپر یقین آ جائے نا ہم کو, تو پھر تم یو ول گیٹ کلوز, تمہارے سامنے سے ہر چیز ہٹ جائے. آغا بہجت کا کیا تھا, آج کے دور کے تھے نا آغا بہجت, ان کا کیا تھا؟ تو یہ یقین ہمارے علماء, ہمارے مجتہدین کے پاس جو یقین, وہ یقین کو میں بولتا نا 0.1% اگر یقین آ جائے اور نماز شب پڑھو, یقین تمہارا پیدا ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے یقین. شب نماز سے رزق کھلتا, بیماریوں سے بچتے, ہیپی میرڈ لائف ہوتی. لڑکی کی اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس کی بہترین رشتہ آتا. اور ایک بات بتا دوں, یقین نہیں آئے گا آپ کو, شب نماز کا اور فائدہ, جو بے اولاد ہے, اس لیے کہ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت میں, اب بعد میں بھی سنیں گے, سب کے لیے بولا, اگر بے اولاد نہیں ہے تم کو تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب؟ مولا علی علیہ السلام, میرا مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا, بیٹا چاہتے ہو شب نماز پڑھ کے دعا کرو, 40 دن میں کنسیو کرو گے. لیکن سارے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے ہیں, میں کنڈیشنز نہیں بول رہا, اینڈ یو نو واٹ کنڈیشنز آر, میں کنڈیشنز کی بات نہیں کر رہا, بٹ آل کنڈیشنز اپلائیز. اوکے, خالی نماز شب پڑھ رہے ہو, گناہ کر رہے, اللہ معاف کرے. میوزک سن رہے, شیو کر رہے, بے پردہ پھر رہے, اللہ مجھے معاف کرے. غیبتیں کر رہے, کنڈیشن سے اپلائی ہوتی. بیٹا چاہیے تو نماز شب پڑھو, اور بیٹی چاہیے, لڑکی چاہیے تم کو, نماز شب پڑھو, 40 دن میں کنسیو کر دیں. مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا. یہ اتنے فائدے نماز شب کے. برابر میری ٹاپک نماز شب نہیں. نبی صالح کو اپنے اللہ کی ذات پہ وہ یقین, وہ بلیف, انہوں نے پلٹ کر ایک لمحہ رکے نہیں, انہوں نے پلٹ کر اس خدا جو ریڈی میڈ خدا تھا, جو ظالم تھا, اس ظالم کو دیکھ کر کہا تو یہ ڈیمانڈ کر رہا, تو یہ سمجھ رہا میرے لیے, میرے اللہ کے لیے امپاسبل ہے. کہا اگر نبی صالح کا جملہ, میرے اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, وہ ابھی پیدا کر سکتا, لیکن کیا وہ پیدا کرے گا تو تم اللہ کو مان لو گے, مجھے نبی مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے. نبی صالح نے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو سن رہا, میں اپنی ٹاپک کے اوپر, میں ایگزسٹنس آف امام زمانہ پہ بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کو ذہنوں میں امام کا وجود کی برکت ہونا, ہمارے ذہن میں خیال آنا کہ زمانے کا امام. میں سٹوریز نہیں سنا رہا, سٹوری سننا تو کتابوں میں موجود ہے. میرا ایک ہی مشن ہے کہ یہ میری پوری 9 سپیچز میں ایک ریولوشن آنا ہمارے یوتھ میں, امام سے کلوز ہونا. ہزاروں آدمی سن رہا, بعد میں بھی انشاءاللہ سنے گا,
تو اگر کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی چینج ہو جائے ٹورڈز امام ہو جائے تو آج میری 9 مجلسوں کا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک بول رہا میں، ایک لڑکا بھی اگر امام سے قریب ہو جائے یا ایک لڑکی بھی امام سے قریب ہو جائے تو میری محنت کیا؟ مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. ایک کو صراط مستقیم پہ لانا، ایک کو امام کی طرف لانا، ایک کو تم نہیں لا رہے، پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو، پورے سماج کو لے کر آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے خدا کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں. ہاتھوں کو اٹھایا. ابھی جملے غور سے سنو، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. ابھی دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے، جیسی دعا کے کلمات ختم ہوئے، وہ جو ماؤنٹین، سب کی نگاہ پہاڑ کی طرف ہے، سب نبی صالح کو دیکھ لیا اور پہاڑ کو دیکھ لیا. جیسے ہی دعا کے کلمات ختم ہوئے، پورا وہ راک جو تھا بڑا ہیوج، اس میں ایک لرزہ پھیلا ہوا، ہلنے لگا، اور ایک گرجدار، ایک زبردست آواز آئی، اب پہاڑ کا منہ کھلا، پتھر کا منہ کھلا، اس میں سے اونٹنی کا ایک اونٹنی باہر آئی، اسی وضع کی آئی جیسا ان کا ڈیمانڈ تھا. یہ بڑا کمال ہے. دیکھو اللہ کیسا قادر مطلق ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے، اور امام جو ہے اس کن فیکن کے مظہر. سمجھ میں آ رہا؟ یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا ادرکنی کی تسبیح پڑھو، دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلے. بولو یا ہر مصیبت میں پکارو یا فرزند زہرا، روز رات میں سوتے وقت یا فرزند زہرا سلام کر کے سو، جب موقع ملے امام کو سلام کرو. ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں سے ہٹا، ایک اونٹنی کا سر باہر آیا، اور اسی وضع کا آیا جیسا ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا. چہرہ اسی وجہ سے، ریڈ کلر کے بال، سلکن ہیئر، وہ ایسا باہر آنے لگے. آپ امیجن کرو یہ کیسا معجزہ ہے، اللہ کی کیسی شان ہے کہ پہاڑ میں سے ایسا اونٹنی باہر آ رہی. اور جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ 12 فٹ ہو، 24 فٹ ہو، جو بھی ان کا ڈیمانڈ تھا، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، 24 فٹ ہے وہ، ایسا وہ باہر ہے. حیات الخلوق میں علامہ مدنی سے لکھتے ہیں کہ وہ پوری باہر ہے. باہر آتی کہ پورا مجمع دنگ ہو گیا. وہ کئی ایسے لوگ تھے کہ اسی وقت نبی صالح پہ ایمان لے، لیکن وہ کافر تھا حاکم. اس نے کہا ہو جیسا میں نے مانگا تھا ویسا آ گیا اس کا خدا نے. نبی صالح، اب دیکھو پلیز وہ میری طرف دیکھو، نبی جیسی اونٹنی باہر آئی، نبی صالح نے سجدہ کیا اللہ کی بات. یہ نعمت پہ سجدہ کرنا، یہ تمہاری نعمتوں کو بڑھانے والی چیز ہے، یاد رکھو. میں سب کو بول رہا ہوں، ہمارے پاس نعمتیں دسترخوان پہ آ جاتی، ہم کھا لیتے، کھانے کے بعد یاد آیا تو ہم شکر ادا کرتے، یاد نہیں آیا تو نہیں کرتے. یہ سیکھو یار، سیکھو. بچوں کو بتاؤ. تم کرو گے، ماں کرے گی، باپ کرے گا، تو تم کو دیکھ کے تمہارا بچہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. if you don't say thank you to your Allah، بچہ بولے گا؟ کبھی نہیں بولے گا. کوشش کرو کہ جب بھی بیٹھو، جب بھی کھانا کھاؤ، اور معصومین کا، ہمارے 14 معصومین کا کیا ہے، وہ لوگ نعمت حاصل کر کے شکر ادا نہیں کرتے، نعمت کو دیکھ کے شکر ادا کرتے. یہ چوتھے امام کا طریقہ. سفرہ بچھا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ بول رہے اللہ تیرا شکر ہے، نہیں. امام کا یہ تھا، معصوم چوتھے امام کا، معصومین کا یہ طریقہ تھا، کھانے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو رزق دیا. جو خود رزق کے مالک ہے وہ اس طرح شکر ادا کر. اور کھانے کے بعد کا شکر ڈالا گیا. اللہ بولتا ہے کہ اگر تم تھینک یو بولو گے مجھے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو بہرحال میں 10 دیتا ہوا چل رہا، میسیجز دیتا ہوا جا رہا، اس لیے کہ آج فوراً بیک ٹو بیک میرے مدنی سے نیت پڑھنا ہے فوراً آپ کی یہ اسپیچ کے بعد. ہوا کیا؟ نبی صالح نے تھینک یو کہا، اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد سر کو اٹھایا تو حاکم ظالم کہنے لگا اونٹنی تو آ گئی لیکن مجھے بچہ بھی چاہیے. نبی صالح نے کہا ذرا ٹھہر، اللہ نے جب یہ دے دیا تو بچہ بھی دے گا. اور وہ جب باہر آئی اونٹنی تو پریگننٹ نظر آئی. کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد، اس کے بعد ولادت ہوئی اور ایک بچہ پیدا ہو. نبی ناقہ صالح کو ایک بچہ پیدا ہو، اور بچہ پیدا ہوتی ماں کے طرف گھومنے لگا. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے.
یہ واقعہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا بڑا ہے. میرا ٹاپک نہیں ہے, میں نے ہسٹری آف اسلام پڑھا ہے, اس کے کئی اشرے آپ اس میں دیکھ لینا. بس اس کو میں ختم کر رہا, میں صرف ایگزسٹنس آف امام زمانہ کے لیے یہ واقعہ میں نے پڑھا, وہ بھی بالکل شارٹ میں پڑھ لیا. وہ گھومتا رہا. اب اس کے بعد اس ناخے کا یہ عالم تھا کہ جتنا کنویں میں پانی پیتا تھا, پانی ہوتا تھا, جتنا پانی پیتا تھا اتنا دودھ دیتا تھا. آہستہ 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 اس پورے ولیج کے, اس گاؤں کے, اس جگہ کے غربت ختم ہونے لگی. آپ دیکھو اللہ کی برکت کیسے آتی ہے. اگر اللہ کی کوئی نشانی آ جائے, ہمارے امام زمانہ جیسا ہے, اس سے برکتیں ایسی, حالات ختم ہونے لگے, پاورٹی ختم ہونے لگی, لوگوں کے حالات صحیح ہونے لگے. اس لیے کہ لوگ دودھ کا, ملک پروڈکٹ سے کئی چیزیں بننے لگے. اتنا ملک دیتی تھی, اتنا ایک ہنگامہ مچ گیا اس شہر میں کہ سب کے حالات بدلنے لگے. لیکن جب کوئی غربت ختم ہوتی ہے تو امیر, جو پیسے والے دولت مند ہوتے ہیں نا, وہ برداشت نہیں کرتے کہ غربت ختم ہو گئی تو پھر ہم کو کون آ کے سلام کرے گا. غریب اگر نہیں ہوگا تو ہم کو سلام کون کرے. یہ کفر ہے دوستو, کفر ہے. میں کیا کروں, اتنی چیزیں میرے ذہن میں آ رہے لیکن میں بول نہیں سک رہا. میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا, اس لیے بات کو یہیں روک رہا. اب یہ کوشش کرنے لگے وہ لوگ کہ نبی صالح کے اس ناخے کو پیک کر دیں. بار بار نبی صالح, پلیز میں ایگزسٹنس آف امام پہ آ رہا, بار بار نبی صالح ان کو تاکید کرتے تھے کبھی اس ناخے کو پے نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, ذبح نہیں کرنا, ورنہ عذاب آ جائے گا, ورنہ عذاب آ جائے گا. ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد, ورنہ عذاب آ جائے گا. لیکن شیطان تو شیطان, بھلا اس کو بالکل شارٹ کر دیا. ایک دن نبی صالح بیٹھے ہوئے تھے, بس غور سے سنو, نبی صالح بیٹھے ہوئے تھے, تبلیغ کر رہے تھے. لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آگے کہا کہ آپ کے ناخے کو انہوں نے پیک کر دیا, شہید کر دیا. نبی صالح لٹرلی دوڑتے ہوئے گئے اور پہلا جملہ یہ بولا کہ یہ بولو اس کا بچہ کا ہے. اب سنو, ایگزسٹنس آف امام, ایگزسٹنس آف امام. کہا کہ اس کا بچہ کا ہے, تو کہا کہ جیسی ماں کو ذبح کیا, بچے کو وہ لوگ پکڑنا چاہتے تھے. یہ سامنے جو پہاڑ ہے, اس پہاڑ پہ یہ بچہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا. لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے, یہ آگے آگے جا رہا تھا. اس نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے چیخا, فریاد کی. آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے 3 دفعہ کچھ اپنی زبان میں فریاد کی اور یہ پہاڑ پہ چلا گیا. نبی پلیز غور سے سنو, ایگزسٹنس آف امام کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا. نبی صالح نے فوراً لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو پکڑو, فوراً بچے کو پکڑو, ورنہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. پھر سنو, نبی صالح نے کہا اس کے بچے کو پکڑ لو, ورنہ 3 دن کے اندر تمہیں یہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی, اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ نبی صالح جو کم درجے کا نبی, ان کا ناخا اور ناخے کا بچہ اگر عذاب کو روک سکتا, اس کا وجود عذاب کو روک سکتا, تو فرزند زہرا تو فخر صالح. آج جو عذاب رکا ہوا ہے وہ صرف اور صرف میرے زمانے کے امام فرزند زہرا کی برکت سے. اب سمجھ میں آئی بات, ایگزسٹنس کے لیے میں بات کر رہا تھا. نبی صالح کا ناخے کا بچہ عذاب کو روک رہا, میں نہیں بول رہا نبی خدا بول رہا. تو ہمارا امام فخر صالح, فخر صالح, اور یہ کم درجے کا نبی صالح, فخر صالح, ان کا ناخا, ان کا بچہ روک رہا. تو امام زمانہ کا وجود تو ایک مکمل برکت ہے. امام کی ایگزسٹنس تو مکمل برکت ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ جو کچھ تم کو مل رہا وہ تمہاری ذہانت سے مل رہا, تم انٹیلیجنٹ ہو اس سے مل رہا. نو, تم سے زیادہ کہیں انٹیلیجنٹ ہے. جو مل رہا تم کو وہ امام زمانہ کی برکت سے مل رہا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اب بات سمجھ میں آئی. ہر تقریر میں ایگزسٹنس کا اگر ہمارے ذہن میں آ جائے نا تو دین یو فیل اٹ. اس لیے میں نے واقع ہر تقریر میں انشاءاللہ مولا کی وجود کی برکت, مولا کا ایگزسٹنس کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ذہن میں ہے کہ آج مولا ہے تو ہم ہیں, مولا نہیں ہے تو ہم نہیں, یہ یاد رکھو. اب جہاں لاسٹ ویک چھوڑی تھی بات وہیں سے لے کے چل رہا. مولا کی وجود کے لیے, مولا کے ایگزسٹنس کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. لاسٹ ٹائم بات
जहाँ खत्म हुई थी वहीं से लेके चल रहा। 260 हिजरी 8 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, पहली मर्तबा मेरा इमाम 5 years ओल्ड बॉय थे, जब 5 साल के थे। 255 में ही विलादत है 15 शवाल, और 260 8 रबीउल अव्वल को 11वें इमाम की शहादत है। पब्लिक में आए, पब्लिक को सारे सामने को मालूम हो गया कि 12वां आ गया, गुफ्तगू की और अंदर गुजरे में चले। अब आप क्या समझ, हुकूमत ने बने मोतमद बिल्ला जालिम की हुकूमत, इन लोगों ने पूरा ट्राई किया कि जमाने के इमाम को पकड़ा जाए और इनको शहीद कर दिया जाए। इनको मालूम था कि ये रहेंगे तो जुल्म खत्म हो जाएगा और अदल नाफिज हो जाएगा। इमाम ये 260 हिजरी 8 रबीउल अव्वल फर्स्ट डे है स्मॉलर ओकल्टेशन का, गैबत सोहरा। अब इमाम ने जिंदगी कैसे, इमाम गैबत में चले गए। गैबत में चले गए का मतलब लोगों से पर्दा आ गया, जैसा ये गैबत है। लेकिन ये जो गैबत थी स्मॉलर ओकल्टेशन, इस स्मॉलर ओकल्टेशन में इमाम ने डायरेक्ट नॉमिनेट किया था एक आलिम दीन को, अपने नायब को, डायरेक्ट सक्सेसर नायब बोलिए जो भी बोला आप, नॉमिनेट किया था, जिनका नाम उस्मान इब्ने सईद। उस्मान इब्ने सईद नाम है, अब नाम पे नहीं जाना। उस्मान इब्ने सईद मौला के पहले नायब है जो 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को नॉमिनेट हुए। ये इंतहाई पायस आदमी थी, इतने मुत्तकी आदमी थी कि आप सोचो कि इमाम ने डायरेक्ट इनको नॉमिनेट किया। इमाम 5 साल के हैं, ये ज़ाहिरी तौर पे बोल रहा, हमारा इमाम 1 दिन का हो, 1 घंटे का हो या 100 साल का इमाम है। इमाम ने इनको नॉमिनेट किया। तो उस जमाने में जो शिया लोग थे, जो इमाम के चाहने वाले थे, वो लोग सारा अपना खुम्स, सारी अपनी हाजात, सारी अपनी परेशानियां जो होती, वो उस्मान इब्ने सईद को लेके जाके देते। ये पीरियड अजीब पीरियड है दोस्तों, ये जो स्मॉलर ओकल्टेशन का। इतना लोगों में हलचल मच गई थी, इतना कश्मकश थी कि देखिए आज के ज़माने में हमको ये ख्याल नहीं है कि इमाम है या इमाम नहीं है, लेकिन उस ज़माने में इन्हें अल्लाह के रसूल से लेके 11वें इमाम तक जितने शिया थे, उनके सामने जब भी उनको कोई परेशानी होती थी वो इमाम के पास चले जाते। इमाम अगर कैद में भी है तो इमाम वहाँ से भी काम करते थे, वहाँ से भी जवाब देते थे। कई कितने वाक़या, 7वें इमाम का वाक़या, 10वें इमाम का वाक़या, कितने वाक़या। उस ज़माने के शियाओं को जहन में भी नहीं था कि विदाउट इमाम हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, गौर से सुनना कि उस जमाने की शियत में और आज की शियत में कितना फर्क आ गया। देखो 1200 साल में कितना फर्क। उस जमाने के जो शिया थे उनके पास तस्वुर ही नहीं था, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट इमाम। 11वें इमाम तक इमाम अगर कैद में भी है, इमाम सामरे में भी है, इमाम मदीने में भी है, तो एक इमाम तो है। जब चाहे जब वो लोग लेटर भेजते थे, कोशिश करते थे, जाते मिलते गए। लेकिन आज के दौर में हमारे तस्वुर में नहीं है कि इमाम है। बोलना आसान है, बोलते तो सब, बोलने से नहीं होता। अनलेस आपको कोई काम करना है इमाम के। खुद सोचो, आज की मेरी स्पीच के बाद, लेक्चर के बाद, जब घर पे बिस्तरों पे जाना ना, अपने बेड्स पे जाना, तो 5 मिनट सोचना अभी बिल्कुल ने क्या किया, और सोचो कि इतने दिनों में मैं इमाम के लिए मैं क्या कर रहा, व्हाट आई एम डूइंग फॉर इमाम। क्या इमाम का तस्वुर, इमाम का इमेजिनेशन मेरे पास क्या है? मेरे पास 1000 बिजनेस के डील्स, 1000 मेरे इश्यूज है जो मैं समझ रहा, मैं खुद सॉल्व कर रहा। नो, तुम्हारा हर बिजनेस इंशाल्लाह जब मुक़द्दस अदबेरी का वाक़या पढ़ूंगा, फिर बोल रहा, मुक़द्दस अदबेरी का वाक़या पढ़ूंगा तो उसमें बताऊंगा कि इमाम कैसे हमारे इश्यूज को सॉल्व कर रहा, इमाम कैसे हमारी परेशानियों को सॉल्व कर रहा। ये इमाम का जुमला जो इंशाल्लाह पढ़ूंगा, जब मुक़द्दस के हालात में आएंगे, भी आगे बढ़ूंगा, जब लेक्चर्स और आगे बढ़ेंगे तो जब आपको और इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो आज हमारे तस्वुर में नहीं है इमाम है, इमाम नहीं है, तो हम अपनी तौर पे बोल रहा, बुरा नहीं मानना, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, वी डोंट केयर। ये एटीट्यूड है हमारा। आप किसी को झिझोड़ के पूछो कि बाबा तुम्हारा इमाम है? हाँ इमाम है, आएंगे इमाम। अगर जब तुम बोल रहे आएंगे तो कुछ प्रिपरेशन है, कुछ तैयारी है। गफलत इतनी, मुझे क्या जरूरत है प्रिपरेशन करने की, आई एम फाइन। मुझे क्या जरूरत है तैयारी करने की, आई एम फाइन। बेहतरीन मैं तो पढ़ता हूं, बेहतरीन तो मैं इबादत करता हूं, मैं तो इतने डोनेशन देता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। कभी कोई सोचता ये बात? मैं प्लीज 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 बोल रहा हूं,
کبھی یہ خیال آتا یار میں امام کے لشکر میں جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا؟ میں امام کی آرمی کو جوائن کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا؟ کوئی عورت کے ذہن میں، کوئی مرد کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جوائن کروں گا یا نہیں؟ ہم نے گرانٹیڈ لیا یہ کہہ کے کہ مجھے تو 100% جوائن کرنا ہے. How can you say this؟ کیسے بول رہے؟ کوئی ماں، میں پورے خواتین میری ماں بہنوں سے بول رہا ہوں، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. کبھی کوئی، مجھے بہت کم ایسی عورتیں ملی دنیا میں، پوری دنیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایمان کے صدقے میں گھومتا ہوں. اللہ اس وائرس کو ختم کرے تو پھر گھومنے لگوں. تو ذکر حسین کے لیے مجھے بہت کم ایسی عورتیں ملی یا لڑکیاں ملی کہ جو یہ بولے کہ مولانا میرے پاس 2 بچے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا امام کے لشکر کا سپاہی بنے. تم دعا کرتے ہو؟ نہیں کرتے. کوئی ماں بولتی ہے کہ میرا بیٹا امام کے لشکر کو جوائن کرے؟ نہیں، کوئی دعا نہیں کرتے. ہم 1000 ہمارے پلان سے، یہ بناؤں گا، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کبھی تم نے یہ دعا کی کہ اللہ 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 تو میرے بیٹے کو امام کے لشکر کا سپاہی بنا دو؟ ہم کو بنانا ہی نہیں ہے. ہم کو تصور ہے، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. کہاں سے بول رہے؟ زبان سے بول رہے. ہمارے ایکشنز نہیں، تصور نہیں. دس از دا بگیسٹ پرابلم ان آور لائف. جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ دا بلیسنگ آف امام، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ دا بلیسنگ آف کمپلیٹ بلیسنگ. نہیں ملے گی، یاد رکھو. تو اس زمانے میں جب شیعہ تھے، آپ امیجن کرو کہ اب تک تو امام 200 ایئرس 260 ایئرس تک امام کے ساتھ سب لوگ تھے. اب ایک دم امام غائب ہو گئے، امام سامنے نہیں ہے، لوگ پریشان ہوئے. لیکن اس کے باوجود، اب پلیز اس کے باوجود جب ان کو پتا چلا کہ عثمان ابن سعید پہلے جو نائب ہیں، ان کو ہمارا لاکھوں سلام ان نائبین کو، مولا کے 4 نائبین ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں. تو جن کو امام سے محبت تھی، جو امام کو پیار کرتے تھے، جو امام سے لو کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا نو، ہم اب امام نے ان کو نامینیٹ کیا نا، اب ہم ان کو ہر چیز ان کو دیں گے. کیا کیا؟ خمس. اب آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو، انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. جسٹ ٹیل می آنیسٹلی. اس زمانے میں امام تو پردے میں چلا گیا جیسے آج ہے. خمس دو نہ دو، کیا فرق پڑا؟ کیا فرق پڑا؟ لیکن وہ لوگ ریلیجسلی لے کے جا کے اپنا خمس دیتے تھے. آج کے دور میں اگر مثال کے طور پہ آپ ہمارے مرجع کو خم، پلیز غور سے سنو، اس لیے کہ میں پوری وہ بتا رہا ہے، چینج چاہتا ہوں میں. یہ 9 تقریروں میں ایک کمپلیٹ ریولیوشن چاہتا ہوں، ذہن کا، دماغ کا، فکر کا، سوچ کا. یور تھنکنگ شوڈ چینج. میں بولا نا، پورے ہزاروں میں ایک لڑکا یا لڑکی بھی بدل جائے تو میں آج میرے مولا کے سامنے میں سرخرو ہو گیا. آپ سوچو اس زمانے میں خمس لے جا کے ان کو، جیسی امام پڑھنے میں گیا، وہ زمانے کے شیعہ بول سکتے تھے یار چلو بس ہو گیا، امام تو نہیں ہے، اب کیا کرنے کا، دینا کیا ضروری ہے ان کو. Why should I give to him? And امام was just 5 years old. امام 5 سال کے تھے، انہوں نے بنایا عثمان ابن سعید کو. And he was very senior. اگر نہیں دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن ان زمانے کے شیعہ کو معلوم تھا. اچھا، اس زمانے میں خمس کا دینا، غور سے سنو، اس زمانے میں خمس کا دینا اور آج کے زمانے میں خمس کا دینا زمین آسمان کا فرق. آج اگر آپ خمس دیتے ہیں تو کیا آپ کو گورنمنٹ پکڑتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم ان خمس کیسے دے رہے؟ کوئی نہیں پوچھتا آپ کو. اس زمانے میں اگر خمس آپ لے کے جا کے عثمان ابن سعید کو کوئی دیتا تھا تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، اس کے گھر کو کھود دیا جاتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم معتمد باللہ کو، تم بنی عباس کا جو حاکم ہے، تم اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے امام، اس کو تم نہیں مان رہے. اگر معلوم بھی ہو جاتا کسی کو، حکومت کو معلوم ہو جاتا کہ تم خمس اپنے امام کو دے رہے، امام کے نائب کو دے رہے، تو تم کو کیا کرتے؟ پکڑتے، گرفتار کرتے، مار دیتے. کنڈم تھا بابا، کنڈم تھا. ایسا نہیں ہے. تو اس زمانے میں خمس کا دینا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے برابر. خمس کا دینا اتنا ڈینجرس تھا کہ اگر گورنمنٹ کا، اور ہر طرف جاسوس بیٹھے، ہر طرف اسپائز ہیں، اگر معلوم ہو جائے گورنمنٹ کو، بنی عباس کی حکومت کو، کہ یہ خمس دیتا ہے امام کو، ہم کو نہیں دیتا، تو اس کو تو مار دیتے.
اس کے باوجود اس دور کے شیعہ کہتے تھے کہ نو، ہم امام کا پیسہ، امام کا حق کھا کے زندہ نہیں رہ سکتے، ہم امام کا حق کا ایک لقمہ بھی، ایک دینار بھی، ایک پینی بھی، آج کی لینگویج میں بول رہا، ایک پی بھی، ایک سینٹ بھی نہیں کھاتے تھے، لے کے آ کے دیتے۔ آج اگر یہ فکر ہے ہمارے پاس، تم کیسے امام کے ساتھ ہوگے؟ تم کیسے لشکر امام میں ہوں گے؟ آپ انصاف سے بولو، میں غلط نہیں بول رہا دوستوں، میں انصاف سے بولو۔ اگر میں خمس نہیں دیتا تو یو تھنک کہ آئی ایم گوئنگ ٹو جوائن دا امام's آرمی، امام مجھے اپنی آرمی میں لیں گے؟ آپ انصاف سے بولو، میں نہیں بول رہا۔ یو ڈیسائڈ یور سیلف اینڈ لیٹ می نو، یو ڈیسائڈ، یو ٹیل می۔ اگر میں امام کا حق کھاتا رہوں، میں خمس نہ دوں، بی بی زہرا کا حق نہ دوں، زمانے کے امام کو ان کا حق نہ دوں، اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ مولا جو ہے مجھے اپنی آرمی میں لیں گے، مولا میرے اوپر کرم کریں گے، مولا اپنے ساتھ رکھیں گے، نو وے، نو وے، امام کبھی نہیں لے گا ان کا۔ تم حق کھا کے بولو گے کہ مولا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مولا بولے گا بابا تو حق کھا گیا میرا، میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، مجھے ٹاپک خمس نہیں۔ تو پلیز دیکھو، اس زمانے میں عثمان ابن سعید کو لے کے جا کے لوگ ایک ایک چیز، ایک ایک پائی، ایک ایک درہم، ایک ایک پینی، ایک ایک سینٹ دے رہے۔ وہ عثمان ابن سعید کیا کرتے تھے؟ پورا لکھتے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں امام ملتے کیسا تھے؟ سیکرٹ پلیسز تھے اس زمانے میں۔ اس سے امام خادر مطلق کا مظہر ہے، خادر مطلق کا مظہر ہے، خالق کائنات اللہ رب العالمین کا مظہر، جہاں چاہے ملے۔ تو امام کبھی عثمان ابن سعید کے گھر پہ مل رہے، کبھی حکم دیتے تھے کہ فلاں مقام پہ آؤ، وہاں پہ ملتے تھے، کبھی یہاں مل رہے، امام دیکھ۔ تو جب امام ملتے تھے جا کے، تو عثمان ابن سعید کیا کرتے تھے؟ ایک ہفتہ، مثال دے رہا ہوں میں، مثال دے رہا ہوں، ایک ہفتہ 15 دن کے بعد امام مل رہا، مثال دے رہا ہوں، یا روز مل رہے، جب جیسا بھی مل رہے، ان کے پاس پوری لسٹ ہوتی تھی، اور جا کے بولتے تھے مولا فلاں آدمی نے اتنا پیسہ دیا، فلاں آدمی کا یہ خط ہے، یہ عریضہ ہے مولا، فلاں آدمی کا یہ لیٹر ہے مولا، فلاں آدمی کا یہ سوال ہے آپ سے، پورا دیتے۔ امام پورا پیسہ لے کے، امام نہیں لیتا تھا پیسہ، آپ سوچو 5 سال کے 6 سال کے امام بولتے تھے کہ عثمان ابن سعید یہ پیسے، یہ جو سہم امام ہے، یہ فلاں کام کے لیے خرچ کرو، فلاں کو دے دو۔ سہم سادات جو ہے، امام بتاتے تھے کہ فلاں گھر میں دینا، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا۔ آپ سوچو دوستو کہ عثمان ابن سعید پہلا نائب کتنا ٹرسٹڈ آدمی ہوگا امام کا، کتنا آنیسٹ آدمی ہوگا امام کا، کہ امام ڈائریکٹ بیٹھ کے ان کو بتا رہے کہ تم اس کے پاس لے کے جا کے دو، اس کے پاس لے کے جا کے دو، یہاں دو۔ اب سوچو کہ میں آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، ملینز آف ڈالر ان کے پاس آیا ہے کون، اور اسی انداز سے لے کے جا کے دے رہے۔ آج ہم $1 نہیں دیتے، $1 نہیں دیتے۔ We have 1000 questions in our mind کہ why should I give؟ جو تمہارے رزق میں برکت نہیں ہے، جو تمہارے بزنس میں لاس ہے، جو تمہاری جاب میں پرابلم ہے۔ ابھی میں آپ کو ابھی بول رہا، میں ممبر سے بول رہا کہ ابھی کل ہی لندن سے میں ایک فیملی سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا مولانا میری پوری سیلری بیماری میں چلے جا رہی، میری اس میں چلے جا رہی، آئی ڈونٹ نو، I'm praying مولا، میں نماز شب بھی پڑھتی ہوں، عاشورہ بھی پڑھتی ہوں، واجب نماز بھی پڑھتی ہوں، مولانا میرے رزق میں برکت ہی ختم ہو گئی، میں پورے فیملی سے میرے ٹرمز اچھے، یہ وہ کرتے۔ میں نے لاسٹ میں اس سے پوچھا کہ پلیز ٹیل می، تم خمس دیتی ہو؟ ایک سیکنڈ رکے، شی سیڈ نو، مولانا میں بٹ آئی ڈو چیریٹی۔ بابا تم چیریٹی لاکھوں روپے کرو، لاکھوں ڈالر، ملینز آف ڈالر چیریٹی کرو، اینڈ اف یو ڈونٹ پے خمس، خمس واجب ہے، چیریٹی مستحب ہے، خمس دے کے چیریٹی کرو، یہ بہت کامن ورڈ ہے۔ ارے میں تو اتنی چیریٹی کروں، سو واٹ اف یو آر ڈوئنگ، سو واٹ۔ مثال یہ بات وہی ہو گئی کہ میں واجب نماز تو نہیں پڑھتا، لیکن میں مستحب نماز پڑھتا ہوں، میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، کیوں پڑھ رہے بھائی؟ پہلے واجب پڑھو، اس کے بعد یہ پڑھو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے کہا آپ کے رزق میں جو برکت ہوں گی نا، آپ کے رزق میں جو برکت ہوگی نا، وہ اسی وقت برکت ہوگی کہ جب تم خمس ادا کرو۔ She realized and she did it۔ تو میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں، اتنا پیسہ آ رہا ہے، امام عثمان ابن سعید کو بولے دیکھو یہ کرو، یہ کرو، یہ۔ اس بعد لوگوں کے سوالات آتے تھے، مولا کو سارے عریضے تھا۔ عریضہ کتنا امپورٹنٹ ہے، عریضہ اس زمانے سے لکھا جا رہا۔ تو آج عریضے پہ نہیں بولنا چاہ رہا، اس لیے کہ عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان سے ایک بہت خاص عریضہ ہے۔ میں نیکسٹ ویک کیا کروں گا، آپ کو اس طرح بتاؤں گا، آپ نے اسکرین پہ دیکھنا وہ عریضہ، اس کے بعد مجھے واٹس اپ کرنا، تو میں وہ عریضہ بھیجوں گا آپ کو کہ وہ عریضہ کیا ہے۔ یہی عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان کے وسیلے سے ایک عریضہ ہے،
میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بتاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت میرا ٹائم ہو گیا، بالکل 5 منٹ میرے پاس رہ گئے. تو لوگ حاجات کو، جو لوگوں کی حاجات ہوتی ہیں ان کی حاجات کو بتاتے، امام ساری چیزیں بتاتے، اس کے بعد جوابات لیتے. پھر لوگ آتے ان کے پاس آتے تو یہ جو ہے ان کے جوابات دیتے کہ تمہارے خمس کو امام نے قبول کیا. اگر اس میں کوئی حرام پیسہ ہوتا تو امام واپس کر دیتے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، مجھے نہیں چاہیے. آپ سوچو 1 روپیہ بھی 1 دینار بھی اگر حرام کا ہوتا تو امام نکال دیتا، نکال کے بولتا یہ حرام کا تھا، یہ حلال کا تھا، اس لیے میں نے لیا. باہر پورا وہ ڈسٹریبیوشن تھا. ان کا پیریڈ چلا آلموسٹ 25 ایئرس عثمان ابن سعید. اس کے بعد جب ان کا آخری وقت آئے تو امام کے حکم سے، حکم امام سے، انہوں نے اپنے بیٹے محمد ابن عثمان سعید کو، محمد ابن عثمان کو اپنا وارث بنا، اپنا سکسیسر بنائے گا. محمد ابن عثمان، پہلے نائب کا نام ہے عثمان ابن سعید، دوسرے نائب کا نام ہے محمد ابن عثمان. محمد ان کے بیٹے ہیں، یہ نائب بنے. ان کا پیریڈ چلا، میں اس کو شارٹ کر رہا، میں آج کی پوری تقریر نائبین پہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت نکل گیا. دونوں نائب پہ ختم کرتا. اب 3rd and 4th نائب جو حسین ابن رو اور علی ابن سمری انشاءاللہ نیکسٹ ویک پہ آئے گا. میرے 45 منٹس کا لیکچر آلموسٹ ہو گیا. تو ان کا پیریڈ ختم ہوتا ہے 305 ہجری. کن کا پیریڈ؟ محمد ابن عثمان ان کے بیٹے کا. یہ دونوں باپ اور بیٹے اتنے پائس کہ آپ سوچو جیسا باپ ویسا بیٹا، بہت کم ہوتا ہے ایسا. دونوں امام کے نائب بنے. یہ بھی کیا خاندان کی برکت ہے. میں تو سلام سیلوٹ کرتا ہوں ان کے ماں باپ کو کہ انہوں نے کس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کی کہ ایک بیٹا نائب، اس کے بعد اس کا بیٹا بھی نائب. محمد ابن عثمان بھی نائب بنے، عثمان ابن سعید پہلے نائب. یہ دونوں نائبین سے ایک عریضہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوں گا، بہت ہی ایکسٹراڈنری عریضہ انشاءاللہ. اور یہ چاروں نائبین بغداد میں دفن ہیں. نوابین اربا بولتے، اربا عربی میں 4 کو، نوابین اربا کے نام سے یہ 4. تو بہرحال دوستو، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ کو. اور میرا ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 45 منٹس کا لیکچر ہو گیا. جو میں نے پرومس کیا تھا اس پہ ہو گیا. اب انشاءاللہ میں آج پھر بول رہا، پہلی لیکچر میں بھی بولا تھا کہ یہ 9 دن کا نہیں ہے، یہ کنٹینیو چلے گا، 20-25 دن تک چلے گا یہ انشاءاللہ. عریضہ کیسا لکھنا، ایک میں نے 2 آپ کو بتایا کہ ان سے ایک بہت امپورٹنٹ ایک عریضہ، وہ عریضہ آپ کو نیکسٹ ویک بولوں گا. لیکن ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کے دن ایک میرا کلپ آنے والا ہے، ضرور سننا وہ کلپ. اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ عریضہ لکھنا کیسے. دیکھیں عریضہ 1000 لکھتے ہیں آپ، لیکن جیسے ایک نارمل لیٹر ہوتا ہے، DHL ہوتا ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں، DHL کیا ہوتا ہے؟ چند گھنٹوں میں پہنچ جاتا، ہزاروں میل دور. نارمل لیٹر اٹ ٹیکس ٹائم. تو اسی طرح ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ یہ ایک آرٹ ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ معصومین کا جو طریقہ بتایا گیا اس سے بول رہا ہوں آپ کو. انشاءاللہ وہ ایک کلپ آنے والا ہے میرا 5 منٹ کا، ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ، وہ ضرور دیکھنا. اس ٹیوزڈے کو انشاءاللہ وہ ریلیز ہوگا. اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ 3rd نائب حسین ابن رو اور 4th نائب علی ابن سمری کے بارے میں پڑھوں گا. پھر وہاں سے پورے حالات چلتے رہیں گے. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ سب کو. مولا ہماری صحیح کو قبول کرے. امام زمانہ کی سلامتی اور ظہور کے لیے 3 مرتبہ آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے مجھے سن رہے، 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات و اجل فرجہم کے ساتھ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اور اس تقریر کی قبولیت اور آپ کے رزق میں برکت، آپ کی پریشانیوں کی دوری اور ہم کو امام سے قریب ہونے کے لیے، امام کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے سارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہاتھوں کو اٹھائیں گے. پروردگار بحق فرزند زہرا ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. یہ عبادت زمانے کے امام کی بارگاہ میں، بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جن جن لوگوں نے اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت عطا کرے، ان کے والدین کو سلامت رکھے. اور اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے.
دے. اللہ ہم امام کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہر لمحہ ہمارے امام کی معرفت میں اضافہ فرما. اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ میں فرزند زہرا میرے امام زمانہ سے معروضہ کر رہا کہ بیمار امام اور شہزادی فاطمہ صغرا کا واسطہ مولا سارے بیماروں کو اور کرونا وائرس سے سب کو محفوظ رکھو. مولا ہم سے راضی ہو جاؤ. جو رزق کے پرابلمس میں ان کے رزق کے دروازے کھول دو. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اللہ تو، اور محبت مولا کائنات پہ دنیا سے اٹھا. عذاب ابلہ جب تک تو راضی نہ ہوا ہم پہ، ہم کو دنیا سے نہیں اٹھانا. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. عزتوں کی حفاظت فرما، صحت کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے ناصر میں کر شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات پہ پڑھے سارے. اور میرے والد کی کل برسی تھی سید علی باقر ابراہیم، ان کے لیے. اور حیدرآباد میں ایک بہت بڑے شاعر فرید بیگ صاحب، مرزا فرید بیگ کا انتقال ہوا، جن کا بڑا مشہور نوحہ ہے اربعین کرنا شاہ کربلائی کا. آج ان کی پہلی رات ہے. ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ.